نیوز 18 میں آپ کا استقبال. میں ہوں منیر حسین حرہ. آج ہم ٹارہما میں ہیں, تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ میں صبرینہ نواز ہیں. یہ ہائر سیکنڈری اسکول ٹارہما کی زیر تعلیم طالبہ ہے. ایک ذہین, محنتی اور باصلاحیت طالبہ ہے جس نے کم عمری میں ہی نمایاں کارنامے سر انجام دیے ہیں. 8ویں جماعت میں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے حالیہ 10ویں جماعت کے امتحان میں اچھے خاصے نمرات سے پوزیشن حاصل کر کے اپنے علمی قابلیت کا واضح ثبوت پیش کیا ہے. یہ کامیابی نہ صرف ان کی انتھک محنت اور عزم کا مظہر ہے بلکہ دینی و عصری علوم میں توازن کا ایک درخشاں نمونہ بھی پیش کرتی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ صبرینہ ہیں اور بات چیت کرتے ہیں انہی کے ساتھ. صبرینہ, جیسے آپ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے فادر یعنی مزدوری کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. آپ نے 10ویں جماعت میں اچھے خاصے نمرات حاصل کیے ہیں, سرکاری اسکول میں آپ نے پڑھا ہے اور دینی علوم میں آپ مہارت حاصل کی. 8ویں جماعت میں حفظ کلام اللہ کیا ہے. کتنا ٹائم دیتے تھے اور کتنے گھنٹے آپ پڑھائی کرتے تھے اور آپ نے آج اپنے والد کا نام روشن کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صبرینہ نواز ہے اور میں ٹارہما سے بلانگ کرتی ہوں. میں یہاں پر ایک ہائر سیکنڈری میں پڑھتی ہوں جس کا نام ہے HSS ٹارہما. تو میں ریگولرلی اسکول جاتی تھی, وہاں سے آ کے میں پڑھائی کرتی تھی, درسگاہ جاتی تھی. 8th کلاس میں نے حفظ بھی کر لیا. میرے باپ جو ایک مزدوری کرتے ہیں, اسی مزدوری میں انہوں نے مجھے پڑھایا. اپنی خون کی کمائی سے انہوں نے مجھے پڑھایا. الحمدللہ میں نے بھی اچھے نمرات سے 10th پاس کر لیا اور درسگاہ بھی میں جاتی ہوں. میں نے حفظ بھی کر لیا. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اس حساب سے کہ میں نے دونوں جو یہ تعلیمات ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. اس حساب سے میں بہت ہی خوش ہوں الحمدللہ. تو ناظرین, آپ نے سنا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے, کیونکہ اگر ہم دینی علوم کی بات کرتے ہیں یا مروجہ تعلیم کی, عصری علوم کی بات کرتے ہیں, دونوں لازم و ملزوم ہیں. کیونکہ جب ہم ایک لڑکی کی بات کرتے ہیں, کیونکہ بااختیار بنانے کی بھی بات ہوتی ہے, آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں کا دبدبہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. جب ہم رزلٹ کے نتائج دیکھتے ہیں تو پہلی پوزیشنز جو ہے وہ لڑکیاں ہی حاصل کرتی ہیں. تو کتنی ضرورت ہے کہ لڑکوں کو اور زیادہ ہر میدان میں, ہر فیلڈ میں آنے کی. یہ بہت زیادہ ضروری ہے لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے, بیکاز لڑکوں کو پھر گھر چلانے ہوتے ہیں اور جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی سیلف انڈیپینڈنٹ بننا چاہیے, سیلف ڈیپینڈنٹ بننا چاہیے. اور یہ ہر ایک لڑکی کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اپنے دین کو بھی آگے بڑھائے اور اپنے یہ اس اکیڈمکس کو بھی آگے بڑھائے. اور ہر ایک لڑکے کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ لڑکوں کو بھی گھر چلانے پڑتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ لڑکی نہیں پڑھے, لڑکی کا پڑھنا بھی ضروری ہے. اس سے وہ اپنے رب کے نزدیک جا سکتی ہے. یا لڑکے تعلیم دونوں کو دین نے بتایا ہے, اسلام نے بھی بتایا ہے کہ ہر کوئی تعلیم پڑھے, چاہے لڑکی ہو. اسلام نے زن پر واجب ہے. اسلام نے واجب کیا ہے مرد اور عورت پر بھی. اسلام نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ مرد اور عورت پر دونوں پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. تو اس حساب سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ تعلیم پڑھے, وہ اکیڈمکس کو بھی پڑھے اور دینی علوم کو بھی پڑھے. تاکہ وہ آپ نے ٹارہما اسکول میں پڑھا ہے, سرکاری اسکول میں, اور جو آپ کے ٹیچرز پڑھا رہے تھے اور جو آپ کا مستقبل جو ہے وہ روشن بنایا گیا ہے سرکاری اسکول کے اندر. کیونکہ کبھی کبھار یہ بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں انہیں تعلیم اچھی نہیں ہوتی ہے, مگر یہ سراسر غلط ہے. کیونکہ سرکاری اسکولوں میں ہی ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچرز ہوتے ہیں. قابل ترین جو اساتذہ صاحبان ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں ہی ہوتے ہیں. جی سر, جو میرے اسکول کے ٹیچرز تھے, چاہے وہ مڈل اسکول کے تھے یا ہائر سیکنڈری کے, وہ بہت ہی سپورٹیو تھے. ان کی وجہ سے میں آج یہاں پر ہوں. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا. وہ اکیڈمکس میں بھی وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے. میں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, خاص کر مظفر سر, وہ میرے اردو کے ٹیچر تھے. میں ان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی. وہ بہت سپورٹیو تھے, وہ بہت اچھے ٹیچرز تھے. ابھی کیا آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کیا آپ نے
جو ٹریک بنایا ہے آگے بڑھنے کے لیے؟ میں نے فی الحال تو میں نے میڈیکل اسٹریم چوز کی ہے. اس کے بعد میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور میں اپنے والد محترم کا سپنا جو ہے پورا کرنا چاہتی ہوں. تو میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. آگے میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. میں نے میڈیکل اسٹریم چوز کی ہے بیکاز میں نے جو یہاں کا معاشرہ ہے میں اس حساب سے ایک ڈاکٹر ہی بننا چاہتی ہوں, کیونکہ میرے باپ نے مجھے غریبی میں پڑھا کر بہت یہ سختی اٹھائی. اب میں ان کا سپنا جو ہے وہ پورا کرنا چاہتی ہوں اور ایک اچھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں, کیونکہ میں اس معاشرے کو کچھ شروع کرنا چاہتی ہوں بائی بیکمنگ اے ڈاکٹر. تو اب کیا میسیج آپ دینا چاہتے ہیں خاص طور پر اپنی سوسائٹی میں جو لڑکیاں ہیں اور جو ابھی پڑھائی سے دور ہے اور دھیان نہیں دیتے ہیں, تو ان کے لیے کیا میسیج؟ میں ہر ایک, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, میں ہر ایک کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ اپنے اکیڈمکس کو بڑھائے, وہ پڑھیں. جو بھی یہ اسٹوڈنٹس ہیں جو فیل ہوئے ہیں یا جن کے ریپیئر ہے کچھ کتابیں, وہ ہمت نہ ہارے. زندگی صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ یہاں پر فیل ہوئے تو بس اتنا ہی ہے, نہیں, آگے اور بھی منزلیں ہیں, ان کو پار کریں. یہ صرف ایک 10th کلاس ہے, یہ کچھ نہیں ہے. ابھی بہت سارے امتحانات آپ کو فیس کرنے ہیں, ان میں اچھا کریں. باقی بس الحمدللہ. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ صبرینہ, اور انہوں نے ایک اچھی میسیج دی ہے کہ جو منزل ہے اس کو پار کرنا ہے, اس کے لیے محنت مشقت کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر انہوں نے لڑکیوں کے لیے میسیج دی ہے کہ وہ آگے آئیں, ہر فیلڈ میں اپنی کمالات, اپنا لوہا منوائیں. اور جب لڑکی, آج کل ہم دیکھتے ہیں, جب ہم رزلٹ کے نتائج دیکھتے ہیں تو اس میں سر فہرست جو ہے وہ ہماری لڑکیاں ہی نظر آتی ہیں. تو اس لیے ہر فیلڈ میں لڑکی کا ہونا, لڑکی کا لوہا منوانا وہ انتہائی ضروری ہے. وہ آج کل نظر ہی آتا ہے. اس لیے انہوں نے چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہوں, دونوں کو میسیج دیا ہے کہ وہ آگے آئے, پڑھیں, ایجوکیشن حاصل کرے, تعلیم حاصل کرے, اپنے آپ کو روشن بنائے, اور جس کی وجہ سے ہی وہ سوسائٹی کو روشن اور تابناک بنا سکتے ہیں. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ٹارہما کنزر سے منیر حسین حرہ.